گزشتہ جمعہ میں آپ نے مسواک پر گفتگو سماعت فرمائی کہ مسواک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. مسواک مالدار بنا دیتی ہے. مسواک تنگ دستی روزی میں کمی کو دور کر دیتی ہے. مسواک درد سر سے نجات دے دیتی ہے. دانت مضبوط ہوتے ہیں. یعنی مسواک میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور منہ کی صفائی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے. مسواک سے منہ صاف بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. آپ برش کریں گے ثواب نہیں ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا. نقصان کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں. اور مسواک کرنے والا ہم نے بتایا کہ کلمہ طیبہ اس سے نصیب ہوتا ہے. گٹکا کھانے والا, کھیری کھانے والا, گانجا کھانے والا, ایسے تو کلمہ کسے نصیب ہو جائے کہا نہیں جا سکتا. ارے اللہ کا فضل ہو جائے, کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میٹ وجد, اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم ہی کرتا ہے. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. شرابی کو بھی کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بشر حافی کو کون نہیں جانتا. شرابی تھے, ہمیشہ شراب میں لت پت رہتے تھے, لیکن اللہ کی رحمت ان پر ہو گئی. راستے میں جا رہے تھے کہ کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اسے اٹھایا, بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, بازار گئے, عطر خریدا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا اور ایک بلند جگہ پر رکھا اور کہا تیرا مقام یہ ہے, وہ پستی نہیں ہے, زمین پر تیرا مقام نہیں ہے. بلندی پر رکھا کہ تیرا مقام یہ ہے. اللہ کی رحمت آ گئی. اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا پیغام سنا دو, خوشخبری سنا دو کہ تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. وہ بزرگ سوچنے لگے کہ بشر تو شرابی ہے, یہ خواب شاید غلط ہے. انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی, پھر سو رہے تو وہی خواب آیا, جاؤ بشر حافی کو میرا پیغام سنا دو کہ میں نے بشر حافی کو بخش دیا ہے اور انہیں بلند مقام عطا کیا ہے. وہ بزرگ صبح ہوئی تو حضرت بشر حافی کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ شراب خانے میں ہے. شراب خانے کے دروازے پر پہنچے تو پتا چلا کہ اندر شراب کے نشے میں لت پت ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ بشر کو میرا پیغام سنا دو کہ پیغام تمہارے لیے آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے. لوگوں نے اندر جا کر بتایا تمہارے نام پیغام آیا ہے, باہر آدمی کھڑا ہے. انہوں نے کہا جاؤ پوچھو کس کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو لوگوں نے جا کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو بشر حافی جھوم اٹھے, جھوم کر باہر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا تو وہی توبہ کی. توبہ
की अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए कि हर वक्त उन पर अल्लाह तबारक व तआला का मुशाहिदा गलबा रहता था। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के जमाल में रहते थे, ऐसा गलबा रहता था। और उसी गलबा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के जलवे में गुम रहने की वजह से उन्होंने चप्पल भी पहनना छोड़ दिया कि हर वक्त बस अल्लाह तबारक व तआला का जलवा, दुनिया माफिया से बेनियाज, बस सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के जलवा में गुम रहते थे, तो चप्पल भी पहनना छोड़ दिया। देखिए, अंदाजा लगाइए, सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा उन पर मेहरबान हुआ। शराबी थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी हो गई, तौबा नसीब हो गई। कागज का एक टुकड़ा जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हुआ था, रहमान और रहीम लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ था, उसकी ताज़ीम की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लिया और अपना वली बना लिया। और चप्पल पहनना छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त उस इलाके के तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि जिस रास्ते से मेरा बिश्र चलता फिरता नजर आए, उस रास्ते में कोई जानवर गलादत ना करे। जब तक हजरत बिश्र हाफी जमीन पर चलते फिरते नजर आए, किसी जानवर ने रास्ते में गलादत नहीं किया। एक दिन एक बकरे ने रास्ते में खड़े होकर पेशाब कर दिया तो मालिक ने कहा कि हो ना हो, आज बिश्र हाफी का विसाल हो गया है। थोड़ी ही देर में खबर मिली कि हजरत सैयदना बिश्र हाफी का विसाल हो गया है। अंदाजा लगाइए, तो अब ऐसा नहीं कि आप शराब भी पीने लगेंगे। ठीक है, किसी के बाप को कलमा नसीब हुआ खैरी खाने की वजह से, गांजा पीने की वजह से, तो हजरत बिश्र हाफी को तो शराब पीने की वजह से शराब पी रहे थे और रहमत खुदाबंदी हो गई तो उन्हें कलमा नसीब हुआ, और कलमा नसीब तो हुआ ही, अल्लाह के वली भी बन गए। हजरत गौसे आजम को याद कर लीजिए, गौसे आजम की बारगाह में चोर आया था, गौसे आजम ने उसे कुतुब बनाकर भेज दिया। तो चोरी करेगा कोई नहीं, चोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। लिहाजा अपने मुंह को मुअत्तर करो, गांजे और खैनी और गुटखा से बदबूदार न। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, फरिश्तों को मुंह की बू सबसे ज्यादा सख्त है, सबसे ज्यादा नापसंद चीज क्या है? मुंह की बू है। और जब आप अगर इसी सूरत में कुरान मुकद्दस की तिलावत करो और फरिश्ते करीब होंगे, अपना मुंह करीब ले जाएंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। लिहाजा अपना मुंह बदबूदार ना करो, बल्कि मुअत्तर करो, मिसवाक करो कि मिसवाक से अल्लाह की रजा हासिल होती है और मुंह में खुशबू पैदा होती है और फरिश्ते मुसाफा करते हैं। तुम वो चीज इस्तेमाल करो और रहमत हक हो जाए। अल्लाह की रहमत कब नाजिल हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो वो दिन मिले ना मिले, आज तो चटपट काम हो जाता है। अभी तो बात कर रहे थे, अभी लेट गए, मौका मिलेगा। आज तो ज्यादा सुनने में यही आता है, अभी तो मेरे से बात किया है, अभी तो मस्जिद में देखा था, अभी तो बाजार में मुलाकात हुई थी, अभी सलाम किया था, अभी ऐसा हो गया। यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा ही होता है। तो मौका मिले ना मिले, लिहाजा छोटी नेकी को कभी छोटी ना समझो, छोटी नेकी को कभी छोटी ना समझो कि कब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाए। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिसवाक में मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है। आप इधर उधर भटकते हो, कहाँ जाने की जरूरत है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत को अपना लो
موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ الحمدللہ اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نظر آیا۔ کافی لوگوں نے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو اپنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کرے جو خیمے اور گٹکا، تمباکو اور گانجے والا پان یا ایسے ہی کھاتے پیتے ہوں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور یہ بدبودار چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو دھو، بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کرو، کہ بنی اسرائیل نے ان چیزوں کو چھوڑا تو ان کی عورتوں نے کثرت سے زنا کیا ہے۔ کپڑے کو یعنی صاف ستھرے رہو۔ پاک صاف تو مومن رہتا ہی ہے، مومن ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ اب کیا کیجئے گا، آج کل کے مومن بھی عجیب مومن ہے، کبھی پکڑ لو، چلیے نماز کے لیے چلیے، جانے کیا ہوا بھائی، کپڑا ناپاک ہے، سر بھائی آؤ میں کرتا دے دیتا ہوں، میرا کرتا پہن کر کے نماز پڑھ لو۔ نہانا بھی پڑے گا، ابھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ پاک و صاف رہا کرتا ہے۔ مومن کا یہی تو کام ہے کہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پاک صاف تو رہتا ہی ہے مومن، لیکن اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ مومن کی شان یہ ہے، کسی سے جلو مت، کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر جلو مت، بلکہ رشک کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی صاف ستھرا کپڑا پہننے کی توفیق عطا فرما دے۔ جلو مت کسی سے، رشک کرو، حسد نہ کرو۔ حسد تو جلا دیتی ہے، جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے ایسے ہی انسان کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے، لہذا رشک کرو۔ تو کپڑا پاک و صاف تو ہوتا ہی ہے مومن کا، صاف ستھرا بھی رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ دھلنے کا تو طریقہ آپ کو معلوم ہی ہے، آج کل بس لوگ ایسے ہی دھل ڈالتے ہیں۔ اگر کپڑا ناپاک ہے تو اسے 3 مرتبہ نچوڑا جائے، 3 مرتبہ اس طرح نچوڑا جائے کہ ایک قطرہ بھی پانی نہ ٹپکے، پورا زور لگائیے۔ اور آج کل تو واشنگ مشین ہے تو آسان بھی ہے، واشنگ مشین میں اس طرح پانی ڈالیے کہ کپڑا ڈوب جائے، کپڑا ڈوب جائے۔ اب دھولا گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بالٹی میں آپ نے کپڑا رکھا ہے، پانی میں ڈبو دیجئے یا اوور فلو کر دیجئے کہ پانی اوپر سے بہ جائے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نچوڑنا بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ آج کل تو لوگوں کے اندر طاقت ہی نہیں رہ گئی، مردوں کو چھوڑیے عورتوں کو کہاں سے طاقت رہے گی۔ پہلے لوگوں کو اندر طاقت تھی، محنت کرتے تھے، عورتیں سل لوڑا سے مسالہ پیستی تھیں، جھاڑو بھی لگاتی تھی، برتن بھی دھلتی تھی، تو کچھ بدن میں ہاتھ میں طاقت بھی رہتی تھی۔ اب تو سب خالہ کو کرنا ہے، کہاں سے طاقت رہے گی؟ کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کپڑا نہیں نچوڑ سکتی، لہذا مشین آسان ہے، پانی کی بھی کمی نہیں ہے، پانی تو بہاتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی ایسا وضو کرتا ہے کہ 10 آدمی وضو کر لے، ان کا اکیلا وضو پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو پانی کی بہاوت اتنی زیادہ کر دیتے ہیں، لہذا پانی کی کثرت ہے، کمی نہیں ہے۔ تو بالٹی میں کپڑا اس طرح ڈبو دو کہ اوور فلے بالٹی سے ہو جائے، پانی بہنے لگے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو کپڑا، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر کپڑا ناپاک ہے تو پاک کپڑے میں نہ ملاؤ، ورنہ سب کا حکم ایک ہو جائے گا۔ جب ناپاک کپڑے کو آپ نے پاک کپڑے سے ملا دیا تو سب کا حکم ایک ہو گیا، لہذا ناپاک کپڑے کو الگ دھلو، پاک کپڑے کو الگ دھلو۔ کہ پاک کپڑا ہے تو صرف صاف کر دینا ہے،
اس میں پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ناپاک میں ملا دو گے تو وہی حکم سب کے لیے ہو جائے گا، لہذا الگ الگ دھلو تو آسانی بھی رہے گی۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے بالوں کی اصلاح کرو۔ بالوں کی اصلاح ہمارے یہاں کیسی ہوتی ہے جانتے، جیسے بکرا نظر آتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، وہ تراش خراش داڑھی دیکھیے تو چھوٹا سا بال ہے اور اس میں کہیں سے یہاں سورا پھرا ہے، یہاں سے کٹا پھٹا ہے، یہاں سے کٹا پھٹا ہے، عجیب خلقت نظر آتی ہے، جانور کی طرح نظر آتے ہیں۔ سر کے بال دیکھیے تو کہیں لال ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں کالا ہے، جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ چت کبرا بکرا۔ یہ بالوں کی اصلاح نہیں ہے، بالوں کی اصلاح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بال سر پر رکھتے ہو تو سر پر تیل رکھو اور کنگھا بھی کرو، یہ بالوں کی اصلاح ہے، کہ بکرا مت بن جاؤ، عجیب خلقت نظر آتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو نماز کا پتہ نہیں، داڑھی کا پتہ نہیں، زلف رکھتے ہیں، زلف رکھتا ہوں۔ ارے بے نمازی داڑھی منڈے، پہلے نماز پڑھ کر کے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بتا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ، پھر زلف رکھنا۔ یہ زلف رکھے ہوئے داڑھی منڈے ہیں، داڑھی اور عجیب خلقت بنائے ہوئے، یہاں سے اترا پھرا، وہاں سے اترا پھرا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زلف رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت ادا کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظیم سنت ہے، داڑھی رکھ کر بتاؤ۔ اگر محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو یہ ہے عظیم سنت، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بالوں کی اصلاح کرو، نہ کہ اس طرح کی جانور بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شیطانیت اور یہودیت نصرانیت کے قدم پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزادی عطا فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غالب فرما دے، یہودیوں کو مولا تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے، انہیں شکست سے دوچار کر دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس ملک میں بھی امن و امان عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے سچے بندوں میں شامل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد